ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میری مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ صحافت میں کم و بیش 2 دہائی سے اوپر، اور کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر صحافی، لیکن پھر ادھر 1 دہائی سے سوشل ورک میں بھی رہیں اور میزبانی بھی پروگراموں کی۔ ایک اور حوالہ بھی ہے ہمارے مشترک دوست، لیکن وہ حوالہ اتنا اہم نہیں کہ ہماری مہمان جگنو محسن کی ایک الگ شخصیت ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی مسائل پر گہری نظر تو ہے ہی پروفیشنل جرنلسٹ کی حیثیت سے، لیکن اب تو یہ خبر بھی آئی ہے کہ خود جگنو محسن عملی سیاست میں قدم رکھ رہی ہیں۔ خاص طور پر ان کا یہ خیال ہے کہ جو ان کا حلقہ تھا، جو ان کا علاقہ ہے، بلکہ حلقہ علاقہ کیا، یہ تو وسیع تناظر میں دیکھتی ہیں، وہاں پر جو لوگ الیکٹ ہوتے رہے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اور انہوں نے سوچا کہ چلے جی یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی جو الیکشن آزاد امیدوار جو لڑیں گی اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن اوور آل ذرا ایک تو یہی بات کہ صحافت سے سیاست بہت سارے لوگ آئیں، مشکل فیصلہ ہوگا جگنو بی بی۔ مجاہد صاحب السلام علیکم۔ انڈیڈ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، لیکن مجبوری بن کے رہ گئی۔ میں نے، آپ نے صحیح فرمایا، 2 دہائی صحافت میں گزاری، براڈ کاسٹ اینڈ پرنٹ میڈیا۔ اس کے بعد 10 سال پہلے میرے چچا مرحوم سید سجاد حیدر ہمارے آبائی علاقے سے مسلسل MNA رہے، وزیر رہے اور ضلع ناظم بھی رہے۔ ان کا انتقال جب ہوا تو میرے والد، اور وہ صرف 2 ہی بھائی تھے، میرے والد صاحب نے، والدہ نے وہاں پر ہمارے علاقے میں ایک بہت یعنی کہ وقف کی ہوئی ایک ٹرسٹ بنایا ہے جہاں پر ہزاروں بچہ اسکولوں میں پڑھتا ہے، ہاسپٹلز، کلینکس وغیرہ۔ تو میں ابتدائی طور پہ تو اپنے چچا کی وفات کے بعد وہ سارا ٹرسٹ وغیرہ وہ سنبھالنے گئی تھی اور سماجی کارکن کے حوالے سے گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا مجاہد صاحب کہ بیکاز آئی ایم آلسو ٹیمپرامنٹلی این ایکٹیوسٹ، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا میڈیا میں جو فٹ پرنٹ تھا ان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک وہ لمیٹڈ تھا۔ اس طرح کر کے ہم بات ضرور کر سکتے ہیں، بٹ عملی کام وہ ہے وہ گراس روٹس پہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتے ہوئے میں نے سماجی کارکن میں بن گئی، اور میں نے اپنا ٹرسٹ جا کے وہاں سنبھالا، اور میرا کوئی دلچسپی عملی سیاست میں اس وقت نہیں تھی۔ لیکن اور 2013 کا جب الیکشن آیا تو مجھے ٹکٹس وغیرہ کی بھی آفر ہوئیں، لیکن میں نے ان کو پولائٹلی ڈکلائن کر دیا کیونکہ میں سمجھتی تھی میڈیا کافی ہے۔ لیکن عملی سیاست میں آنے پہ مجبور اس لیے ہم ہوئے کیونکہ جب میں سماجی کارکن بنی اور میرے ساتھ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے گئے، وہ کارواں بنتا چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا گراس روٹس پہ کتنا استحصال ہوتا ہے، اور عموماً لوکل انتظامیہ کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور وہاں کے MNAs اور MPAs ایکٹیولی اپنی پاور بیس کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ بہت ہی بدقسمتی ہے یہ کہ سیاست ایک بزنس بن چکا ہے مجاہد صاحب، اور وہ لوگ جو سیاست میں آتے ہیں وہ اس کو ایک بزنس بنا لیتے ہیں، اور پھر استحصال تو ہوتا ہے مقامی لوگوں کا، تو ان کی امپاورمنٹ نہیں ہوتی بلکہ ان کی ڈس امپاورمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب یہ ہوا، اور پھر جب بلدیاتی الیکشن آیا تو ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ وہاں کے مقامی لوگ کھڑے کیے، اور اللہ کی مہربانی سے وہ جیتے، اور انہوں نے ایک سٹنگ MNA کو ہرایا اور ایک سٹنگ MPA کو ہرایا، اور وہ بھی آزاد تھے۔ ہمارے بچے آزاد تھے، انہوں نے MNA اور MPA کو ان کے گھروں میں ہرایا جا کے۔ اس کے بعد پھر مجبوری بنتی چلی گئی، بیکاز پھر ہم نے سوچا کہ بلدیاتی الیکشن ہو گیا، بلدیاتی الیکشن کو بلدیاتی باڈیز کو فنڈز ملیں گے، ہم کام کر سکیں گے۔ ہمیں پھر بھی جسے کہتے ہیں مقننہ میں جانے کا شوق نہیں تھا ہماری گروپ کو، لیکن یقین مانیے گا بلدیاتی الیکشن کروانے کے بعد بھی، اور وہ بھی حکومت نے مجبوری کروایا بیکاز سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اس کے بعد فنڈنگ کوئی نہیں ہوئی۔ فنڈز پھر بھی DC کے ہاتھ میں رہے، DCO کے ہاتھ میں رہے، اور وہ جو لوگ جو بلدیاتی الیکٹ ہو کے آئے بے بس اور بالکل ڈس امپاورڈ، تو وہ آئی فیلٹ کہ بھئی یہ کہاں کیسے ہم امپاورمنٹ لوگوں کی کریں، کیسے ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ مجبوری بنی۔ یا تو سب سوچیں کہ بھئی جگنو محسن ایک جینون خاتون ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا کوئی کرپشن پہ چارجز نہیں ہے، اور انہوں نے پاکستانی اپنے ایک صحافی کے کنٹریبیوٹ کیا، یا تو آپ کب ساتھ دیں، یا پھر سب کہیں گے یا ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو تو سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہوگی، تو آئندہ جو ہوگا جب صورتحال اور جب مخالفت ہوگی تو وہ آپ کی مخالفت زیادہ وہ کریں گے فلاں کی، بھائی وہ ان کے ایجنڈے پہ ہیں، آزاد ہیں،
تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ نے مینٹلی تیار کر لیا ہے. لوگ سیاست کے بارے میں کہتے ہیں نا, اس میں پھر سوری ٹو سے ہمارے یہاں کافی جنگ اور سیاست میں لوگ بہت بڑھ جاتے ہیں آگے. جگنو بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں الیکشن سے پہلے اور ان کے ٹکٹ کے مرہون منت ہو جاتے ہیں, تو وہ جو آپ عملی سیاست اور جو ایڈیولوجیکل ایکٹیوسٹ بن کے آپ ایک نظریہ لے کے سیاست میں آنا چاہتے ہیں خدمت کا, وہ پھر آپ نہیں کر پاتے ہیں, بیکاز آپ کو پھر اس پارٹی کی لائن میں لگ کے ان کی جی حضوری کرنی پڑتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ آزاد ہو کے جیت جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تو اپنے حلقے کے لیے یہ چاہیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی میں شامل ہوں تو ہمیں یہ چیزیں کمٹ کر کے دیں کہ آپ یہ ہمارے لیے کریں گے, ہمارے حلقے کے لیے کریں گے. جی لیکن وہ جو نہیں کریں گے, آپ کو بھی علم ہے کیونکہ یہ پارٹیاں آزمائی بھی ہیں. صرف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, خیر اب وہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ انہیں آزمائے نہیں گئے, وہ کے پی میں انہوں نے حکومت کری. اب یہ تو خیر الیکشن میں پتہ چلے گا کیا انہوں نے ڈیلیور کیا, لیکن پارٹیاں تو مین اسٹریم یہی ہے. لیکن ایک اور بھی اس حوالے سے ایک خطرناک سوال ہو سکتا ہے, لیکن میں خیال ہوں بریک کے بعد کر لوں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور یہ تو ابھی اس پہ گفتگو ہوگی جو ہماری جگنو محسن, اور ہم تو خیر بھئی ایسے کیونکہ ہم تو سخن غالب کے طرفدار ہیں, سخن فہم ہو یا نہ ہو, ہماری برادری کی ہیں, صحافی کی ہیں, ہم تو انہیں سپورٹ کریں گے. اگر اجازت ملی تو ادھر جا کے ان کے حلقے میں بھی جا کے آواز لگائیں گے, کہ میں نے کہا نا کہ شاید ایک دو ہی لوگ شاید ہماری برادری سے کھڑے ہوں. تو اس پر تو میں ذرا تھوڑا سا بعد میں بات کروں گا. کیسے میں جگنو, جیسے آپ نے کہا نا, آپ نے پنجاب کی سیاست کو بڑی قریب سے دیکھا ہے, اور جو ابھی پچھلے 5 سال اس میں حکومت کی, اور آپ فیصلہ کن کردار بھی پنجاب ادا کرتا ہے. ایک اب پرسیپشن یہ ہے کہ بلکہ دو پرسیپشن ہیں. ایک تو یہ کہ میاں صاحب کی جو انہیں ہٹایا گیا ان کی مقبولیت بڑی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ عام طور پر کوئی وکٹمائز ہو تو لوگ ہمدردی ہو جاتی ہے, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں, انہوں نے جو کچھ ان کے جو قصے کہانیاں کرپشن کے ہیں, انہوں نے جو بیڈ گورننس کیا ہے, خود آپ کو شکوہ ہے کہ جی آپ کو لوکل باڈیز میں نہیں ملا, وہ نہیں, اور پھر عمران خان کا جو کہتے ہیں جی ایک بار زیادہ طوفان آ رہا ہے. اس صورتحال میں آپ ایسے مشکل تو ہے, اور میں آپ کو نا مشکل میں زیادہ نہیں ڈالوں گا, لیکن اوورآل جو مئی 13 میں پنجاب نے فیصلہ دیا تھا, کیا آپ کے خیال میں کم و بیش وہی فیصلہ ہوگا یا آپ کو مختلف نظر آتا ہے؟ دیکھیے 2013 میں آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 297 جنرل سیٹس ہیں, 66 ریزروڈ سیٹس ہیں, اور جو ٹوٹل بنا اس کے اندر سے 309 سیٹیں پی ایم ایل این کے حصے آئیں 2013 میں. میں سمجھتی ہوں کہ 2018 میں ایسے نہیں ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی سیٹیں ریڈیوس ہوں گی. جی ہاں میں سمجھتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر بھی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہوں گے. یہ آپ کو بتاؤں کہ اچھا نیشنل اسمبلی میں کیا کہیں گی آپ؟ قومی اسمبلی میں سوری, جو قومی اسمبلی میں سچویشن ہے, لوگ کہتے ہیں سینٹرل پنجاب کی غالباً 91 اور جنوبی بیلٹ کی 46, جنوبی بیلٹ میں بہت لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اگر ان کے پاس جو اگر 100 غالباً 100 ملا کے 46 یا 47 ہوئی, اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میجورٹی اسی طرح رہے گی یا اس میں بھی کمی آئے گی اگر صوبائی اسمبلی میں کمی آئی تو؟ میں سمجھتی ہوں بریلوی صاحب کہ جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید سینٹر میں وفاق میں پی ایم ایل این حکومت نہ بنا سکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرسیپشن ہے کہ پنجاب میں وہ پوزیشن ان کی ٹھیک ہوگی اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. گویا اتنی نہیں سیٹیں آئیں گی جتنی پہلے 2013 میں آئیں. اور یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو میاں صاحب کی نااہلی کا فیصلہ آیا, اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس کا کیا ریسیپشن اور پرسیپشن ہوا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نظریاتی سیاست جو ہے وہ بی بی شہید کے بعد اور وہ بھٹو فینومینن کے پنجاب میں سارٹ آف ختم ہو جانے کے بعد, میں سمجھتی ہوں کہ نظریاتی سیاست پنجاب میں جو ہے اس نے بہت مار کھائی ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اب جو ووٹر ہے وہ زیادہ تر, جو مجھے نظر آتا ہے گراس روٹس پہ میں کام کرتی ہوں, مجھے مفاداتی نظر آتا ہے ووٹر. تو ایک حوالے سے جب یہ نااہلی ہوئی تو ووٹر نے ان اے وے اتنا وہ نان ایڈیولوجیکل ہو چکا ہے اور اتنا وہ مفاداتی ہو چکا ہے کہ ووٹر نے بھی ان اے وے سارٹ آف کرپشن کو تو ڈسکاؤنٹ کر ہی دیا ہوا ہے. کیونکہ ووٹر کہتا ہے کون نہیں بناتا, جی کون نہیں بناتا, ووٹر یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو پنجاب کا ووٹر ہے نا, اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ, میں سمجھتی ہوں اب پوسٹ پیپلز پارٹی, اس کے ذہن میں ایک بات یہ رہتی ہے,
مسلسل، اور وہ یہ رہتی ہے کہ برسر اقتدار کس نے آنا ہے. صحیح. اور وہ یہ ذہن میں رکھ کے ووٹ دیتا ہے. اور اگر ووٹر کو خیال ہے کہ نہیں جی شہباز شریف صاحب گزارا کر لیں گے جو حوالہ آپ دے رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بنا لیں گے حکومت یا بنوا لیں گے حکومت پنجاب میں، گویا وہ اوپر نہ بنا بھی سکے، تو پھر پنجاب کا ووٹر جو ہے نا وہ پھر بھی پی ایم ایل این کو ووٹ دے گا. مقبولیت میاں نواز شریف کی بڑی ہو یا کمی ہو، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو ہمدردیاں ہوں بھی سیاستدانوں کے ساتھ، یا لوگوں کا ایک جسے کہتے ایک جھکاؤ ہو بھی، لیکن پھر بھی دھڑے والے جو ہیں نا اور دھڑے دار جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. اور ہوا کا ووٹ جو ہے نا وہ ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دیہی علاقوں میں پی ٹی آئی کا وجود کوئی خاص نہیں ہے. یہ جو سو کالڈ الیکٹرکلز جا چکے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، یہ ہوا کا رخ دیکھ کے گئے ہیں. صحیح. یہ کوئی نظریے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی طرف نہیں گئے ہیں. اور جو دھڑے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا جو مقامی ووٹروں کی انہوں نے اپنے ساتھ بنا لی ہے، ایک اپارٹ فرام آف کورس اربن ایریاز جہاں پر یوتھ کا کچھ کمیٹڈ ووٹ ہے، تھوڑا ہے، لیکن ان کا بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا پریزنس نہیں ہے. اگر لوگوں نے سمجھا کہ نہیں جی سینٹر میں ان کی حکومت پی ٹی آئی کی آئے گی، تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پنجابی ووٹر جو ہے نا وہ اپنا مفاد دیکھ کے ووٹ دے گا. اچھا ایک چلتے تھے اور بھی پوچھ لوں آپ، ایک یعنی اگر لوگ یہ کہتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ضرور یہ ہوگا کہ اگر بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اس طرح سامنے نہ آتی اور غالباً بہت ہی ینگ تھیں، مریم بی بی تو ذرا ان سے بڑی ہیں، تو شاید پیپلز پارٹی ایک طویل جدوجہد کے بعد وہاں نہیں آتی جہاں 88 میں الیکشن جیت گئی تھی. یعنی وہ واقعی بے نظیر بھٹو نے اپنی اسٹرگل سے بہرحال کمزوریاں خامیاں اپنی جگہ ثابت ہوئیں، انہوں نے لیگسی کیا. کیا مریم نواز کو آپ یقیناً دیکھتی ہوں گی، ملتی ہوں گی، جانتی ہوں گی، اس سال بھر میں بہرحال انہوں نے پرفارمنس میں تو کافی بہتر دیکھتا ہوں جب وہ ٹی وی پہ سامنے آتی ہیں، اور لوگ بھی کیا ان کی پاپولرٹی وہاں پہنچی ہے؟ سوری اسے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے بے نظیر بھٹو سے، لیکن کچھ لوگوں نے کری بھی. اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کا الیکشن میں جب وہ نکلیں گی، جیسے ہندوستان میں کوئی کہتا ہے جی پریانکا نکلے تو وہ اندرا گاندھی کی زیادہ بڑی نمائندگی ہوگی، جیسے اس وقت بے نظیر نکلی تھی، اس طرح مریم اس وقت نکلی ہیں. اس طرح دیکھتے ہیں آپ جگنو؟ بریلوی صاحب میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کو ابھی بی بی شہید کے ساتھ موازنہ ہم نہیں کر سکتے. شاید وہ بعد میں جا کے ڈیولپ ہو سکیں اور اس لیول تک جا سکیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بی بی شہید نے اپنی سیاست شروع کی تو ان کا مقابلہ مریم سے کہ ان کے حالات سے نہیں کیا جا سکتا. بی بی کا جو وہ یعنی کہ جو وہ تھا نا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے. وہ نہتی لڑکی جو 24-25 سال کی تھی، جو سکھر جیل میں سالٹری کنفائنمنٹ جو کاٹ رہی تھی، جو یعنی کہ زنگ لگی ہوئی سلاخوں کے پیچھے، جو ایک تصویر میرے پاس آج بھی ہے، یعنی کہ شی واز سکن اینڈ بونز، اور ایک عجیب سے کپڑے بیچاری کے تھے جو ان کے کانوں میں انفیکشن تھی، ان کی سکن پیل آف کر رہی تھی، اور اس گرمی میں وہ سکھر جیل میں سالٹری کنفائنمنٹ کاٹ رہی تھیں. میرا خیال ہے کہ ان کا مریم نواز شریف کے ساتھ ان حالات میں ابھی آپ موازنہ نہیں کر سکتے. لیکن مریم نواز شریف نے اپنے حالات میں ہوتے ہوئے، ریممبر ون تھنگ، شی کمز فرام اے کنزرویٹو فیملی، اور میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف کا اپنی بیٹی کو آگے لانا ہی ایک بہت بڑا قدم ہے. اور یہ نواز شریف کی دلیری بھی ہے، ان کی بیٹی کی دلیری بھی ہے کہ وہ آئے ہیں. اینڈ شی ہیز بین ویری اسٹیڈ فاسٹ ود ہر فادر. اب مطلب ان کی پارٹی میں ان کا کرٹیسزم بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی، لیکن ان کی دلیری کو داد ضرور دینی چاہیے. ان کا لیول بے نظیر بھٹو کا نہیں، ان کی مشکلات بے نظیر بھٹو والی کوئی نہیں، بالکل اس طرح کی کوئی مشکلات ان کے ابھی تک نہیں آئیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی بھی پرسنالٹی، اور اس میں بھٹو صاحب کی پرسنالٹی بھی تھی نا. بریلوی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ مریم نواز شریف صاحبہ جب جلسوں میں جاتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ شی از اے میجر پل فار دوز پیپل ہو کم ٹو دا جلساز، بیکاز دیکھیے کہ ایک نیا فیس ہے. جس طرح عمران خان کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک نئی بات ہوتی ہے، ایک نئی شخصیت ہوتی ہے. اسی طرح مریم نواز is also a crowd puller. Whether she can translate that into votes, I don't know that. یہ مجھے نہیں، ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتی. وہی صورتحال پی پارٹی کے لیے ابھی ہے، اور مقابلے میں یہی پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہی مقابلہ ہوگا میجر جگنو بی بی.
جی بالکل مجاہد صاحب، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ہی آمنے سامنے مقابلہ ہوگا، اور انڈیپینڈنٹس بھی ہیں اس ریس میں. اور جو آپ نے پہلے فرمایا کہ شاید یہ ایک امپریشن ہے کہ انڈیپینڈنٹس کو کچھ ایسی طاقتیں فلوٹ کر رہی ہیں جو کہ نان ڈیموکریٹک ہیں. میں صرف اپنے حوالے سے بات کر سکتی ہوں، میں دوسروں کے حوالے سے اس معاملے میں بات نہیں کر سکتی، بیکاز یو نو آئی ہیو ٹو گیو پیپل دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. جو میرے اندر ضمیر ہے، جو میری اندر پکار ہے، وہ میں اس کے بارے میں آپ کو بات کر سکتی ہوں. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں میری طرح کے، کیونکہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا بلدیاتی الیکشن کے بعد کوئی سال 1.5 سال پہلے کہ جی میں اگر آئی الیکشن میں، اور مجھے پروونشل اسمبلی میں ہی مطلب اس کے اندر انٹرسٹ ہے، مجھے نیشنل اسمبلی میں انٹرسٹ نہیں، کیونکہ آفٹر دا نیشنل فائنانس کمیشنز ایوارڈز زیادہ تر جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں حلقوں کے لیے وہ یہاں پنجاب میں مطلب پروونسز میں آ گئے ہیں، اور میرا شوق ڈیولپمنٹ ہے. میں کیونکہ سمجھتی ہوں، although I'm an activist، میں سمجھتی ہوں بدقسمتی سے نظریہ پاکستان میں بہت کمزور ہو چکا ہے، اور ان حالات میں آپ صرف اور صرف ان لاچار لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کاوشیں کر سکتے ہیں جو آپ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. تو میں ڈیولپمنٹ کے لیے پنجاب پروونس کی ممبر بننا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو استحصال ہوتا ہے ان کے لیے اس کے لیے کچھ کروں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، مطلب توانا ہو سکیں، اور 5 سال کے بعد وہ مجھے خود کہیں کہ بی بی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ جائیے، ہم اپنے آپ کو خود سنبھال لیں گے. میرے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ میرا کریئر تاحیات یا کہ میری اولاد کے لیے ایک بزنس اپرچونٹی، ایبسلیوٹلی ناٹ. For me this is a continuation of my social and community work. تو میں اپنے آپ سے میں یہ چیز سمجھ کے آئی ہوں، اور پارٹی کا ٹکٹ اس لیے نہیں میں نے نہ مانگا اور نہ میں نے لیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں آزاد ہو کے کام بہتر کر سکتی ہوں. اور میں تھوڑا سا یہ I want to put the ball in the electorate court also کہ بھئی آپ جو سورا وقت روتے ہیں کہ ایم این اے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ایم پی اے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، تھانے آزاد نہیں، کچہریاں آزاد نہیں، تو میں آپ کو موقع دے رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں ان سے. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آئیے مجھ سے ملیے اور اکٹھا ایک کارواں بنائیں اور آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. تھوڑا سا ذرا الیکٹریٹ کو بھی اس چیز کے لیے میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بھی ان کی کانشیسنس ریزنگ جسے کہتے ہیں وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. میرے ڈیولپمنٹ ورک کا، کمیونٹی ورک کا یہ حصہ ہے. اور پھر آپ نے مجھے ایک اور سوال، میں کیوں نہ ایک بریک لے لوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں. ایک نہیں پھر 2 سوال میں کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد کر سکیں گے یہ گفتگو. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ جگنو محسن موجود ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ بھائی ہماری برادری کی ہمیں تو خوشی ہے کہ یہ پنجاب میں امیدوار ہیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے. لیکن ایک اور بات کر لوں، جگنو محسن آپ کو پاکستان کی سیاست اور خاص طور پنجاب میں دیکھا ہے، لیکن یا تو لوگ ڈالتے ہیں بہت بڑے جھکرانیوں، بجرانیوں، قریشیوں، گیلانیوں، چانڈیوں، بکٹیوں، ان سب کو، یا پھر کھمبوں کو، یعنی پارٹی کے ان کو. یہ جو ایک صورتحال ہے، اس میں کوئی ابھی تک میں کہوں کہ تبدیلی آئی ہے جگنو؟ دیکھیے مجاہد صاحب، میں حلقے میں جب جاتی ہوں تقریر کرتی ہوں تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، میں ان کے سامنے کھڑی ہوں. میں آزاد خاتون ہوں، میں ایک خاتون آزاد امیدوار ہوں. میرے ساتھ جو میری سورٹ آف برادری جسے کہتے ہیں نا، جھکرانی جو آپ بات کر رہے ہیں، نہیں ویسے بیچارے بڑے دوستوں ناراض نہ ہو جائیں، وہ تو میں نے ایسی ضمناً کہہ دیا ایسی قریشی کی جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو فیوڈل لارڈز کی جو آپ بات کرتے ہیں، لغاری مداری، جو آپ فیوڈل لارڈز وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی برادریوں کو سب کو کر کے چلتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم نے برادریوں سے ہٹ کے عام لوگوں کو امپاور کیا، ان کو کھڑا کیا، ان کو انیبل کیا، وہی جیتے. ٹھیک، عام لوگ انہوں نے ہی پھر ڈیمانڈ کی کہ جی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ ہماری نمائندہ بن کے ہمیں امپاور کریں تاکہ ہم خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارا سارا ایکسرسائز ہے، یہ کمیونٹی امپاورمنٹ کا ایکسرسائز ہے، یہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا ایکسرسائز ہے. میرے ساتھ میرے چند بہن بھائیوں کے علاوہ جو برادری موسٹلی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عام لوگوں کی بات کرتی ہیں اور ہم اس قسم کی سیاست، وہ روایتی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو بھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ بھئی اس میں سب کا بھلا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اچھے چانسز ہیں. جو لوکل پولز وغیرہ ہیں، دے آر گیونگ اس ویری گڈ odds against the sitting MPA.
سٹنگ ایم پی اے کا ایشو یہ بھی ہے کہ وہ ایک نہایت ہی جسے کہتے ہیں ہلکا ان سے متنفر بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ جو نئی ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں وہ اتفاقاً جیسے کہتے ہیں جس علاقے میں نے 10 سال کام کیا ہے ایز اے کمیونٹی ورکر وہ ایگزیکٹلی وہی ہلکا بن گیا ہے. تو میں بڑی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے. اور یہ ایک میں نے جیسے پہلے عرض کی یہ میری کمیونٹی ورک کا ایک حصہ ہے. لوگوں کی امپاورمنٹ, اس سارے سسٹم میں حصہ لینا ہی کمیونٹی کو امپاور کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کی گفتگو لگا کہ جتنے بڑے دعوے خوشنما جو پرکشش اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں اس کے مطابق پنجاب میں تو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, جبکہ یہ الیکشن ہی ڈیولپمنٹ, ایک تو نااہلی یعنی میاں صاحب کی مظلومیت, دوسرے ڈیولپمنٹ, دو نعروں کی بنیاد پر لے رہے ہیں. اور اس چلے اس پہلو کو تو چھوڑ دیں, لیکن آپ کی گفتگو سے یہ نہیں لگ رہا کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے جس کا دعویٰ شریف حکومت یا نون لیگ حکومت کر رہی ہے. جگنو بی بی مجاہد صاحب 2013 میں جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار ختم ان کا اقتدار ختم ہوا اور وہ الیکشن میں گئے, اور 2018 میں جب نون لیگ کا اقتدار ختم ہوا اور وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ جب پیپلز پارٹی والے 2013 میں الیکشن میں دوبارہ گئے تو ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا معذرت خواہ سا رویہ تھا, بیکاز ان کو پتا تھا کہ جی بہت اپولوجیٹک تھے لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز, بیکاز ان کو معلوم تھا کہ ان کی گورنمنٹ ایٹ دا سینٹر ہیڈ ناٹ ڈیلیورڈ ایٹ آل. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ کے لوگ جو اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں وہ اپولوجیٹک نہیں ہیں, وہ معذرت خواہ نہیں ہیں. وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہم نے لوڈ شیڈنگ کو کم کیا, اور حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے. there is no doubt about that. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے جی ڈی پی وغیرہ یہ ان میں بہتری کی. یہ لوگوں کے ہاں جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ایم این ایز تو وہ اپولوجیٹک نہیں ہے, معذرت خواہ نہیں ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دیہی علاقوں میں جو کسان ہے وہ یہ ایکچولی محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ استحصال ہوا ہے. خاص طور پہ جو شوگر کین پالیسی ہے حکومت کی, جس میں آج بھی اتنے زیادہ شوگر کین کے فارمرز جو ہیں وہ ان کے شوگر مل اونرز نادہندے ہیں, یعنی کہ وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور شوگر مل جو شوگر کین گروور ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں. اور اب پنجاب حکومت کی جو ویٹ پالیسی ہے جس کے اندر باردانہ نہیں دیا گیا, وہ جو باردانہ ہوتا ہے جو وہ سیک ہوتا ہے نا جس کے اندر وہ باردانہ اس کے اندر وہ ویٹ دیا جاتا ہے, وہ ایک اس کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ ویٹ کی جو پالیسی ہے پنجاب حکومت کی وہ اس کو لوگ کرٹیسائز بہت کر رہے ہیں کسان, اور کسان سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے ایک جامع ایگریکلچرل پالیسی ان کو نہیں دی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ فائر فائٹنگ کرتی رہی ہے حکومت. اور وہ یہ ڈار صاحب کے بارے میں ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے بیفور ویل ڈار صاحب واز فائنانس منسٹر. یعنی کہ میں آپ کو دیہی علاقوں کے گراس روٹس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو کسان کے ساتھ حال ہوا ہے نا پچھلے 5 سالوں میں, کسان راضی نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن اور معاملوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ حکومت کام کرنے والی حکومت ہے, پیپلز پارٹی سے تو بہت بہتر ہے. پی ٹی آئی کا بھی دیہی علاقوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا کو خاص کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کو ان میں کہ یہ جی آ کے بڑی تبدیلی لے آئیں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کا ریزیڈیول جسے کہتے ہیں گڈ ول ہے, کسانوں میں ریزنٹمنٹ ہے, اور میاں صاحب کا جو وہ یہ وکٹم ہوڈ کا نیریٹو ہے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ کام کرتا ہے, بٹ جسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ تر لوگ مفاداتی ہیں, ووٹر مفاداتی ہے. اچھا ایک میں اگر اب پوچھ لوں, کیونکہ غالباً بہت تحریک انصاف ایک طوفان کی طرح آئی, کہا کہ اگر آر او نہیں ہوتا تو پھر ہم الیکشن جیت چکے ہوتے, دھرنا بھی انہوں نے دیا, اور وہ اپنے کو کہتے ہیں جناب کے پی کی مثال دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی, ہم نے وہاں دیکھیے کام کے ذریعے تبدیلی لائے, پولیس سسٹم تبدیل ہوا, اور عمران خان کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تبدیلی وہی لا سکتے ہیں. میں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا, ہوتا تھا آپ کے حلقے میں بھی اچھے خاصے عمران خان کے حامی ہوں, آپ ایک آدھ جملہ زیادہ چلا گیا تو وہ کہیں گے جی ہم تو جگنو بی بی کو تو ووٹ دے رہے تھے بھائی اپنے مقابل میں, لیکن وہ ہمارے قائد کو ایسا کر دیا. اگر میں کمپیئر کروں کہ جو زرداری صاحب کی اپنا مقام, شریف خان تھا, تو عمران خان صاحب نے ایک تنہا ایک پارٹی بنائی, لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح ان کے یہاں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے, میں خیال ہے شاید
میں نے پوچھا کہ ایسے ذرا مذاق کچھ لوگ کہنے لگے شاید اراکین تو 272 سے کہیں ایسا نا 282 ایم این اے شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں ابھی تک. تو یہ جو سلسلہ ہے ان کے شامل ہونے کا, تو وہ جو پارٹی کا جو فیس تھا اور جو عمران خان کا جو کہا جاتا تھا کہ جی پیور ہیں اور ان کے ارد گرد وہ ایلیمنٹ نہیں ہیں, تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو یا تو ہوا کا رخ دیکھ کے تبدیل ہو رہے ہیں کہ بھئی جیتنے والے ہیں, لیکن اسے خود وہ جو عمران خان تبدیلی لانا چاہتے ہیں, یا جو ان پر بہرحال یہ الزام لگاتا ہے کہ بیسکلی از ناٹ اے کرپٹ پرسن, شوکت خانم, نمل, یہ وہ, تو اس تناظر میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ نواز شریف کے بارے میں آپ نے کہا صوبے میں تو ان کی اچھی پوزیشن, مرکز میں نہیں کہہ سکتی, عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جگنو بی بی؟ مجاہد صاحب, عمران خان کے بارے میں لوگ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے ذات کے حوالے سے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. یہ ایک عام, میں سمجھتی ہوں گراس روٹس میں پرسیپشن ہے کہ وہ ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہے, یہ لوگوں کی ایک رائے ہے. لیکن دیکھیے نا, کیونکہ لوگوں نے کرنے گزارے, اپنی زندگی میں آگے جانا ہے, گزارے کرنے, تھانہ کچہری کرنی ہے, انہوں نے کاروبار کرنا ہے, انہوں نے فصلیں اگانی ہیں, بونی ہے, کاٹنی ہے, بیچنی ہے, انہوں نے گزارے کرنے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غیر سنجیدہ ہیں. کہ میں یقین مانیے گا مجاہد صاحب, مجھے یہ ایک میرے لیے لرننگ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ لوگ کتنے گھاک ہیں, اور خاص طور پہ گراس روٹس لیول پہ بالکل آپ یقین مانیے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر لیتے ہیں, ان کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے, غفلت نامی کوئی چیز نہیں ہے. رورل ایریاز میں بھی سوشل میڈیا از ایکسٹریملی ایکٹیو, ایون ان دا رورل ایریاز سوشل میڈیا از ایکسٹریملی ایکٹیو, اسپیشلی امنگس دا یوتھ. ٹیلی ویژن از 24/7, ہر چیز ٹیلی ویژن کی. اب کیونکہ اب ایک سینسرشپ کا بھی ماحول پیدا ہو رہا ہے, دے کین ریڈ بٹوین دا لائنز, وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرسنلی کرپٹ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وہ گورننس نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی جس طرح کہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر سکتے ہیں فار انسٹنس, یا کہ جس طرح لیٹس فیس اٹ شاہد خاقان عباسی اور ان کی ٹیم نے یہ پچھلے 3-4 مہینوں میں ایک گورننس ڈیلیور کی ہے, بہرحال کی ہے, اور یہ لوگوں کو اندازہ ہے اس چیز کا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے ارد گرد اب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کا اور دوسری پارٹیوں کا کوئی فرق نہیں رہا. یہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. جی بالکل, ان کو جامع طریقے سے یہ اندازہ ہو گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ان کی جو غیر سنجیدگی جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب شادیاں اور یو ٹرنز وغیرہ, یہ بھی دیہاتوں میں نا یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی مجاہد صاحب, یہ چیزیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, کیونکہ یہاں پر پرے پنچایت کا ماحول ہے. پنچایت آپ جانتے ہیں کیا ہے, یہاں پر جو ایلڈرز ہوتے ہیں اور جو معتبر لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے, زیادہ تر بیٹھ کے وہی فیصلے کرتے ہیں. پولیس پہ جانے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم آپس میں پرے پنچایت میں ہی فیصلے کر لیں کہ ہم پولیس کے ہاتھ نہ چڑھیں. تو یہ ایک پنجاب کا ایک پرانا کلچر ہے جس میں غیر سنجیدگی اور اپنا ایون پرسنل لائف میں معذرت سے کہوں گی, میں کامنٹ اس پہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے نا پنجاب میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں یہ میٹر کرتی ہیں مجاہد صاحب. اچھا, ایک اگر میں ایک ویسے تو مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, ایک آخری کنکلوڈنگ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں بریک کے بعد آپ سے کر لیتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے, اور مجھے جگنو محسن سے, کیونکہ اب تو الیکشن کا طبل بج چکا ہے, پروسیس شروع ہو چکا ہے, لوگوں نے امیدوار بھی اعلان کر لیے ہیں. میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف اپنے ناموں کی ٹکٹوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, کروڑوں روپے چندے کی صورت میں دی جا رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں سے ٹکٹ حاصل کر لیے جائیں. اگر میں جگنو بھی آپ سے یہ کنکلوڈنگ سوال آپ سے کروں, کیا بالکل فضا ہے آزادانہ انتخابات کی, غیر جانبدارانہ انتظام کی؟ آپ کو علم ہے کہ اس طرح جو آر او کا رول ہوتا ہے, تھانہ کچہریوں کا رول ہوتا ہے, پیسہ چلتا ہے, ٹیلی فون بھی آتے ہیں ادھر ادھر سے. جی جگنو بی بی. مجاہد صاحب, یقیناً اس قسم کی ایک فضا بن گئی ہے جہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی پارٹی نہیں ہے. یہ آپ کو ایک ڈیفینیٹلی فضا کی محسوس ہوتی ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر اس قسم کے کوئی یعنی کہ ریزلٹس ہوں جس کے ساتھ
کام چل سکے، حکومت چل سکے وغیرہ. کام ان کا ہو یا نہ ہو، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس میں انوالوڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف یہ ہیں کہ جی یہاں پر کہ ایک بد انتظامی اور ایک بالکل جیسے اینکی جو ہے وہ نہ ہو. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اس ماحول میں ریگنگ جس طرح 1990 کی آپ نے مثال دی، میں تو گواہ ہوں اس چیز کی، میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو ساری وہ نمبر کرنچنگ بھی کی جو کہ راتوں رات اتنے زیادہ ووٹ آ کے ڈل گئے اور اس طرح کر کے بی بی سے وہ الیکشن چھینا گیا. اس طرح کے کام اب نہیں ہو سکتا مجاہد صاحب، بیکاز ہر انسان جو ہے جس کے پاس موبائل فون ہے وہ رپورٹر ہے. ہر انسان رپورٹر ہے، ہر انسان آگاہ ہے کہ میں نے اور ہر کینڈیڈیٹ کو پتا ہے کہ جی ہم نے یہاں پر کھڑے ہو کے اپنے سارے جو ریٹرنز ہیں وہ یہاں سے تصدیق شدہ کروا کے ریٹرننگ آفیسر سے لے کے جانے ہیں، پولنگ ایجنٹ سے لے کے جانے ہیں. تو اب اتنا آسان نہیں ہے کہ جی ٹھپے لگتے جائیں اور بیلٹ اسٹرفنگ ہوتی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بالکل کچھ لوگوں پہ دباؤ ضرور ہے کہ آپ، اور ان کو انکریج بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک گروپ چھوڑیں دوسری طرف جائیں وغیرہ. لیکن یہ دیکھیے عمل جو ہے نا، یہ فطری عمل آن دا گراس روٹس ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. اگر جو الیکٹریٹ ہے وہ ایک وہاں پر ایک اندیشہ دیتی ہے کینڈیڈیٹ کو کہ بھئی تم ٹکے رہو پارٹی میں تو تم جیتو گے، تو وہ کینڈیڈیٹ اس پارٹی سے نہیں ہلے گا. اگر اس کینڈیڈیٹ کو محسوس ہو جائے کہ مجھے ووٹ نہیں پڑنا اس دفعہ، تو وہ لوگ ہیں جو کہ شفٹ کر رہے ہیں اپنی لائلٹیز. سو یہ مقامی حالات اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے آپ اس چیز کو کاٹ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں کو فون آ گیا تو وہ ہٹ گئے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی چلے گئے. نہیں، ایسے نہیں ہے. اس کینڈیڈیٹ نے محسوس کیا، ہر کینڈیڈیٹ الیکشن میں جا رہا ہے جیتنے کے لیے. اس کینڈیڈیٹ نے محسوس کیا کہ میں زمینی حقائق جو ہیں وہ مجھے دوسری پارٹی میں فیور کرتے ہیں، تو وہ دوسری پارٹی میں چلا جائے گا. وہ بھی کینڈیڈیٹ بھی آپ کو پتا ہے سب مفاداتی ہیں. نظریہ تو میں کہتی ہوں بہت ہی کم لوگوں میں ہے. میں بار بار روتی ہوں کہ نظریہ تو بہت ہی کم لوگوں میں رہ گیا ہے. اچھا، اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کا جو حلقہ ہے پتہ نہیں روایتی طور پر جو رہا ہے ووٹرز، تو کیا کچھ کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی بی ہمارا ٹکٹ لے لیں؟ پیپلز پارٹی والے تو بیچارے کہہ ہی دیں گے، وہ ان کو امیدوار ویسے مشکل سے ہو رہے ہیں. عمران خان اور نون لیگ دونوں اپنے کینڈیڈیٹ. تو آپ کا مقابلہ کچھ اندازہ ہوا اب تک جو اتنا آپ نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے کہ کس سے مارکا ہوگا؟ مشکل سوال ہے ابھی تو ویسے. جی بالکل جو وہاں کے سٹنگ ایم پی اے ہیں اس وقت میرے حلقے کے، ان کی ایک کافی ایک نفرت ہے اس علاقے میں، کیونکہ وہ لوگ 30-35 سال سے وہیں پاور پہ برجمان ہیں. وہ لوگ نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں، کیو لیگ میں بھی رہ چکے ہیں. میاں صاحبان نے دوبارہ ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، جانتے ہوئے کہ ان کی کیا کوتاہیاں ہیں. وہ اس وقت پر تول رہے ہیں، کبھی وہ ادھر سوچتے ہیں کبھی وہ ادھر سوچتے ہیں. لیکن ان کی بیسک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ساری سیاست تھانے پہ مبنی ہے. یعنی کہ جو لوگ ان کے اپوزٹ ہیں ان کے اوپر جھوٹے پرچے کٹوا دیے. اور آپ یقین مانیے گا کہ نوٹوریس تھانے ہیں اس حلقے میں خاص طور پہ. اور پھر جو کچہریاں ہیں جو پٹواریوں کے ساتھ مل کے زمینوں پہ قبضے اور اس طرح کر کے جو کام ہوئے ہیں، اس کے ساتھ نفرت بہت زیادہ ہے. پھر ڈیولپمنٹ فنڈز کا مس یوز جو ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ فنڈ آیا اور اپنی ہی ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا کے ٹھیکے خود ہی دے دیے اور خود ہی اس کو غبن کر لیا. اور پھر نظر کوئی نہیں آتی ڈیولپمنٹ. nothing on the ground میں روئنز ہیں. تو یہ نفرت کا جو ووٹ ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں مل رہا ہے اور یہ پارٹی سے بالا تر ہے. This is why I'm saying کہ I feel this is a unique constituency جہاں پر sitting candidate کی نفرت کا ووٹ بھی ہمیں مل رہا ہے، ہمارے اپنے کاموں کا بھی ووٹ مل رہا ہے، ہماری نیت کا بھی ووٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. چلیں جو ایک تو میں نے کہا اس کہنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ ایک تعلق بڑا کافی عرصے سے رہا ہے صحافی کی حیثیت سے بھی، بلکہ ان کے فیملی سے بھی ہمارا رہا ہے. اس حوالے سے ذرا آپ کے حلقے میں بھی آؤں گا اور آپ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کر دوں گا. ایک بات میں آخر میں کرنا چاہوں گی مجاہد صاحب، ایک بات میں کرنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں اینڈ میں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں بہت ضروری ہے، میں نے سمجھا ہے کہ خواتین کو بڑھ چڑھ کے اپنی کمیونٹی کی زندگی میں حصہ لینا چاہیے. میری انسپریشن بی بی شہید ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ، محترمہ فاطمہ جناح ہیں. وہ خواتین جنہوں نے بہت آڈز کے خلاف کھڑے ہو کے اور جدوجہد کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ آفرز ہوئیں کہ جی آپ سینٹ کی سیٹ لے لیں، آپ ریزرو سیٹ لے لیں. لیکن وہ انسان جو الیکشن لڑ سکتا ہے، ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عوام کے ہاتھ میں ہے.
لیکن ایکچولی اس پروسیس میں حصہ لینا یہ دلیری والا کا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے اور خواتین کو خاص طور پہ کرنا چاہیے. شکریہ جگنو بی بی, آل دا بیسٹ. اور یہی میں کہوں گا, اور میں جگنو محسن ہمارے ساتھ تھی, جیسے میں نے کہا ان کی پہلی پہچان تو بہرحال جرنلزم صحافت ہے, سماجی کام بھی, اور الیکشن لڑنے جا رہی ہیں, اور آپ کو علم ہے الیکشن کا طبل بج چکا ہے, اور اب تو پھر دیکھیں کچھ دن اسٹوڈیو میں ذرا افطار ہونے دیں, پھر تو پھر ہم بھی انتخابی میدان میں, عملی میدان میں ہوں گے. مجاہد بل کو اجازت دیجیے.